آئیں قدیم تاریخ کے 5000 سالہ سفر پر چلتے ہیں۔ یہ صرف انسانیت کی کہانی کا پہلا باب نہیں، بلکہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہماری آج کی دنیا کھڑی ہے۔ پہلے شہروں کی تعمیر سے لے کر ان عظیم نظریات تک جنہوں نے ہماری تہذیبوں کو شکل دی، سب کی شروعات یہیں سے ہوئی۔ اچھا، تو جب ہم کہتے ہیں قدیم تاریخ تو اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ یہ صرف پرانی، گرد میں اٹی چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ نہیں، یہ انسانی تاریخ کا ایک باقاعدہ واضح دور ہے جس کا ایک متعین آغاز ہے اور ایک اختتام بھی۔ اور وہ دو نقطے یہ ہیں۔ قدیم تاریخ کا آغاز ہوتا ہے تقریباً 3000 قبل مسیح میں، جب انسان نے ایک انقلابی چیز ایجاد کی، یعنی لکھنا سیکھا۔ اور اس دور کا اختتام ہوتا ہے تقریباً 476 عیسوی میں مغربی رومی سلطنت کے زوال کے ساتھ۔ یہی وہ دو واقعات ہیں جو ان 5000 سالوں کی حدود طے کرتے ہیں جنہیں ہم آج کھوجنے والے ہیں۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ دان آخر اس اہم دور کی تعریف کرتے کیسے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان تہذیبوں کی کہانیوں میں کھو جائیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کی حدیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں پر ختم۔ اور ساری بات کی جڑ ایک چیز ہے: لکھائی۔ تاریخ اور اس سے پہلے کے دور یعنی قبلس تاریخ کے درمیان سب سے بڑا فرق صرف اور صرف لکھائی کا ہے۔ جس لمحے انسانوں نے اپنے خیالات، قوانین اور کہانیاں لکھنا شروع کیں، سمجھیں اسی لمحے سے باقاعدہ لکھی ہوئی تاریخ کا آغاز ہو گیا۔ اور اسی دوران انسانی آبادی میں تو جیسے ایک دھماکہ ہوا۔ زرعی انقلاب کی وجہ سے دنیا کی آبادی چند کروڑ سے بڑھ کر 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہو گئی۔ آبادی کے اسی اضافے نے بڑے بڑے شہروں، عظیم تہذیبوں اور ان شاندار تعمیرات کی بنیاد رکھی جو آج بھی ہمیں حیران کر دیتی ہیں۔ چلیں اب واپس چلتے ہیں اس ایک لمحے پر جس نے سب کچھ بدل دیا: لکھائی کی ایجاد۔ یہ وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے انسان نے اپنی کہانی خود لکھنا شروع کی، اور یہی لکھی ہوئی تاریخ کی شروعات ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ لکھائی کسی شاعری یا فلسفے کے لیے نہیں ایجاد ہوئی تھی، نہیں، یہ تو ایک بالکل عملی ضرورت تھی۔ جب میسوپوٹیمیا جیسے شہروں کی آبادی بڑھی تو انہیں اناج، تجارت اور لوگوں کا حساب کتاب رکھنے کی ضرورت پڑی۔ لکھائی دراصل اس مسئلے کا حل تھی۔ اور جو بات اسے اور بھی حیران کن بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہوا۔ دنیا بھر میں مختلف تہذیبوں نے ایک دوسرے سے بالکل الگ اپنے اپنے لکھنے کے نظام بنائے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک عالمگیر انسانی ضرورت تھی جسے ہر ثقافت نے اپنے طریقے سے حل کیا۔ اب ذرا اپنا کیمرہ زوم آؤٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا پر نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ قدیم تاریخ صرف میسوپوٹیمیا یا مصر کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک عالمی داستان ہے، اور اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں عظیم تہذیبیں جنم لے رہی تھیں۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے مصر کا ذکر آتا ہے، قدیم دنیا کی سب سے مشہور تہذیبوں میں سے ایک۔ اپنے شاندار تعمیرات اور 3000 سال پر محیط تاریخ کے ساتھ مصریوں نے نہ صرف اہرام بنائے بلکہ دنیا کی سب سے پائیدار ثقافتوں میں سے ایک کو بھی جنم دیا۔ اب چلتے ہیں جنوبی ایشیا کی طرف۔ یہاں وادی سندھ کی تہذیب پروان چڑھی، جس کے شہر ناقابل یقین حد تک منظم تھے اور ان کا ایک ایسا رسم الخط تھا جسے ہم آج تک پوری طرح سمجھ نہیں پائے ہیں۔ یہ اپنے وقت کی شاید سب سے جدید شہری تہذیبوں میں سے ایک تھی۔ مشرقی ایشیا میں چین کی شانگ سلطنت ابھر رہی تھی۔ یہاں لکھائی کی ایجاد کا گہرا تعلق مذہبی رسومات سے تھا۔ ہڈیوں پر سوالات کھود کر مستقبل کے بارے میں پوچھا جاتا تھا، اور اسی عمل سے پہلا چینی رسم الخط وجود میں آیا۔ اور آخر میں ہم اپنا یہ عالمی دورہ امریکہ میں ختم کرتے ہیں، جہاں اولمپکس جیسی تہذیبیں باقی دنیا سے کسی رابطے کے بغیر ہی پروان چڑھیں۔ یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ قدیم تاریخ واقعی ایک عالمی عمل تھا۔ اچھا، جب شہر بن گئے، تہذیبیں قائم ہو گئیں، تو اگلا قدم کیا تھا؟ ظاہر ہے بڑی بڑی سیاسی اکائیاں یعنی سلطنتیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قدیم دنیا میں حکومت کرنے کے دو بالکل مختلف ماڈل کیسے تھے۔ چین میں ہزاروں سال تک حکومت کا ایک دلچسپ نظریہ رائج رہا جسے آسمانی فرمان کہتے ہیں، مطلب حکمران کو حکومت کرنے کا حق آسمان سے ملتا ہے۔ لیکن یہ حق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اگر کوئی خاندان نااہل ہو جاتا تو یہ حق اس سے واپس لے لیا جاتا تھا اور کسی نئے خاندان کو دے دیا جاتا تھا۔ دوسری طرف روم کی کہانی بالکل مختلف ہے۔ یہاں ایک الگ سیاسی ارتقاء ہوا۔ رومی جمہوریہ، جہاں طاقت نظریاتی طور پر عوام
اور سینٹ کے پاس تھی، آہستہ آہستہ رومی سلطنت میں بدل گئی، جہاں تمام طاقت ایک شہنشاہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اور پھر یہی عظیم سلطنت جو صدیوں تک دنیا پر چھائی رہی، آخرکار بکھر گئی۔ سن 476 عیسوی میں مغربی روم کا زوال اسے قدیم تاریخ کے دور کے اختتام کی دوسری حد سمجھا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ مغرب میں قدیم دنیا کا باب بند ہو جاتا ہے۔ تو ان سب پرانی کہانیوں کا آج کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف ماضی کی باتیں ہیں؟ بالکل نہیں۔ قدیم تاریخ کی گونج آج بھی ہماری دنیا میں، ہمارے معاشروں میں صاف سنائی دیتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ جمہوریت کا نظریہ ہو یا ہمارے قانون کے اصول، فلسفے کی بڑی بڑی باتیں ہوں یا پھر حروف تہجی جن سے ہم لکھتے ہیں، حتیٰ کہ ریاضی میں صفر کا تصور اور پہیے جیسی بنیادی ایجادات، یہ سب کچھ اسی دور کی دین ہے۔ ہماری آج کی زندگی کی بنیادیں دراصل وہیں رکھی گئی تھیں۔ قدیم تاریخ نے ہمیں دکھایا کہ تہذیبیں کیسے بنتی ہیں، کیسے عروج حاصل کرتی ہیں اور پھر کیسے بکھر جاتی ہیں۔ انہوں نے ہماری انسانی کہانی کا پہلا باب لکھا۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج ہم اپنی کہانی کا کون سا باب لکھ رہے ہیں، اور آنے والی نسلیں جب اسے پڑھیں گی تو اس میں کیا لکھا ہوگا۔